میڈیا کے سامنے ایک اور بات بھی میں ضرور کروں گا کہ میں خود فوج میں رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں لیفٹنٹ کمانڈر ریٹائرڈ ہوں اور میرے ساتھ کے جو لوگ ہیں آج جو میرے کورس میٹس ہیں وہ فوج کے اندر لیفٹنٹ جنرلز اور جنرلز ہیں, جو سرونگ لیفٹنٹ جنرلز ہیں. آج میرے کورس میٹ فوج کے اندر بیٹھے ہوں. ہم نے فوج کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب کوئی فوجی آدمی وردی میں بازاروں میں چلا جائے تو لوگ آ کے اس کا ماتھا چومتے تھے, لوگ آ کے اس کو سلام کرتے تھے, لوگ آ کے اس کی عزت کرتے تھے. آج مجھے فوجی ہونے کے اعتبار سے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج جب میں ٹویٹر کھولتا ہوں یا فیس بک کھولتا ہوں تو 90% لوگ فوج کے خلاف بری بری باتیں اور فوج کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر. تو میں اپنے ان فوجی بھائیوں سے پوچھتا ہوں, اپنے رینکس کے اندر تلاش تو کرو کون ہے جس کی وجہ سے آج فوج بدنام ہو رہی. ایسے لوگوں کے منہ کیوں نہیں بند جن کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. اور آج یہ جو پاکستان ہے, ہمارے ہی ایک جج نے, جسٹس اعجاز, جب سپریم کورٹ کے جج تھے, کیونکہ دلیر لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس ہزارہ ان کے اور سچے لوگ ہیں, ہمارے ایک جج نے اس نون لیگ کے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا ہیں. ہمارے جسٹس اعجاز کے ریمارک سے جب یہ فیصلہ ہوا تھا نواز شریف کے خلاف کہ یہ سیسیلین مافیا کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک گاڈ فادر کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو آج ہم اپنے مقتدر اداروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سیسیلین مافیا جن کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا ڈکلیئر کیا ہے, آج وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور آج ان کو آ کے انہوں نے اقتدار کی سیٹوں پر بٹھایا ہوا ہے. تو کیا حال ہوگا اس پاکستان میں؟ کہاں جائیں ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ ہم اپنے مقتدر اداروں سے پوچھتے ہیں کہاں جائیں ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ وہ ادارے جن کی ہم عزت کرتے تھے, وہ ادارے جو ہمارے دلوں پہ راج کرتے تھے, جو ہمارے سر کی پگڑی تھی, وہ ادارے آج وہ ادارے مافیا کا کردار ادا نہ کریں, کیونکہ پاکستان ان کی طرف دیکھ رہا ہے. پاکستان کا ہر فرد ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آئے گی تو یہ ادارے ہمیں بچائیں گے. تو آج وہ ادارے خود مافیا بن جائیں اور سیسیلین مافیا کی حفاظت کرنا شروع کر دیں تو اس پاکستان کا کیا بنے؟ تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس چیز کو بدلو.